جب قسطنطنیہ کی فتح ہوگی تو دجال کے ظہور کا آغاز ہوگا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دجال کیا ہوگا؟ مرد ہوگا، عورت ہوگی، بچہ ہوگا، بوڑھا ہوگا؟ دجال کون ہوگا؟ دجال مرد ہوگا اور جوان ہوگا۔ دجال بوڑھا نہیں ہوگا، دجال عورت نہیں ہوگی، دجال مرد کے جنس سے ہوگا، بوڑھا بھی نہیں ہوگا بلکہ جوان ہوگا۔ دجال جوان ہوگا، اور دجال کئی روایتوں میں اس کے حلیے کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ دجال سفید بھی ہوگا، سفید رنگ بھی ہوگا اس کا، اور دجال کا سرخ رنگ بھی ہوگا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ دجال پست قد ہوگا، ناٹا ہوگا، اور بعض روایتوں میں آیا کہ دجال لمبا بھی ہوگا۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دجال کا رنگ سفید بھی ہوگا، دجال کا رنگ سرخ بھی ہوگا، دجال ناٹا بھی ہوگا، دجال لمبا بھی ہوگا، دجال کا سینہ چوڑا ہوگا، سینے چوڑے والا ہوگا، اور دجال بانج ہوگا، مطلب دجال کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، دجال کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ ساری روایتوں کو میں نے ایک جگہ جمع کر لیا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دجال بھاری بھرکم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دجال ناٹا بھی ہوگا، لمبا بھی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال سفید بھی ہوگا، وائٹ کلر کا بھی ہوگا، اور دجال سرخ کلر کا بھی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے یارو کہ دجال وقت اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو بدلے گا۔ دجال وقت اور حالات کے حساب سے اپنے آپ کو بدلے گا۔ جہاں پست قد ہونا ہے اپنے آپ کو پست قد کر لے گا، اللہ وہ طاقت دے گا اس کو۔ جہاں لمبا ہونے کی ضرورت ہوگی دجال اپنے آپ کو لمبا کر لے گا، اللہ اس کو وہ طاقت دے گا۔ جہاں سرخ رنگ کی ضرورت ہوگی دجال اپنا رنگ سرخ کر لے گا، جس طرح گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ جہاں سفید رنگ کی ضرورت ہوگی دجال اپنے آپ کو جو ہے سفید کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری صلاحیتیں دے گا، اسی لیے تو اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور دجال کے جو بال ہوں گے گھنگریالے ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کو غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں بہت شک میں ہیں، بہت شک میں اس معاملے میں۔ دجال کا حلیہ دیکھ لیے کیسا ہوگا؟ اب سی سوال پیدا ہوتا کیا دجال اس دنیا میں آج بھی موجود ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ یہاں پر بڑے مسئلے ہوئے اور کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار تک کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیں حدیث کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہے، یعنی قرآن جس طرح ہم قرآن کو مانیں گے اسی طرح حدیث کو ماننے کا حکم ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں صرف قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں وہ حقیقی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ بیک وقت قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے کا حکم ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔
اللہ کی اطاعت کیسے معلوم ہوگی؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. اور نبی کی اطاعت کیسے معلوم ہوگی؟ نبی کی سنت کے ذریعے سے. اسی لیے قرآن اور سنت دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دجال کے بارے میں، کیا دجال دنیا میں آج موجود ہے؟ جی ہاں، دجال دنیا میں آج موجود ہے. اب یہ جو روایت سنا رہا ہوں بڑی طویل روایت ہے، لیکن سنانا ضروری ہے. اس کو ذرا غور سے سنیں. اس دنیا میں موجود تو ہے دجال، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دجال کا ظہور ہوگا. اور کہاں سے ہوگا آگے بتاؤں گا. یہ روایت کو ذرا غور سے سنیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور نماز سے فارغ ہو کر آپ ممبر پر تشریف لائے، اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا. کیا صحابہ اکرام کی شان ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز کو بیان فرمایا. قیس ابن فاطمہ فرماتی ہیں کہ ممبر پر تشریف لائے آپ تو مسکراتے ہوئے فرمایا. کیا فرمایا؟ ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھ جائے، ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھ جائے. جب سارے لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ اب اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ کے رسول صحابہ کرام سے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کی شان تھی، کہنے لگے قالوا اللہ ورسولہ عالم. سارے صحابہ اکرام بیک وقت کہنے لگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ اکرام نے یہ جواب دیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو کسی وعظ و نصیحت کے لیے جمع نہیں کیا ہے. میں وعظ نہیں کرنا چاہتا، میں نصیحت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تمہیں وہ قصہ بیان کروں گا جو مجھے تمیم داری نے بتایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں آج کسی وعظ سنانے کے لیے کوئی وعظ سنانے کے لیے جمع نہیں کیا، کسی نصیحت کو واضح کرنے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں تمہیں وہ قصہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو سنایا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں، بہت دھیان سے سنیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت تمیم داری نے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنایا. تمیم داری اور قبیلہ لقم اور جذام قبیلے کے 30 آدمی سمندری سفر کے لیے کشتی میں سوار ہوئے. حضرت تمیم داری نے اللہ کے رسول کو یہ واقعہ سنایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ لقم اور جذام کے 30 لوگ سمندری سفر کے لیے نکلے. ان 30 لوگوں میں میں بھی تھا، اور ہم ایک کشتی میں سوار ہوئے. ایک مقام پر جب کشتی پہنچی تو ہوا کے جھونکے سے، جب ہوا چلی تو ہوا کے جھونکے کی وجہ سے وہ کشتی گم ہو گئی، ہماری کشتی گم گئی ہماری. اور کشتی گمنے کی وجہ سے ہم 1 مہینے تک بھٹکتے رہے، پھرتے رہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں ہوا کے جھونکے سے، ہوا کی وجہ سے ہماری کشتی گم ہو گئی اللہ کے رسول، اور 1 مہینے تک ہم کیا ہوا؟ ہم بھٹکتے رہے. 1 مہینے کے بعد ایک ٹیلا ہم کو نظر آیا، ایک مقام ہم کو نظر آیا. جب ایک ٹیلا ہم کو نظر آیا
تو ہم اس ٹیلے کے پاس چلے گئے، اس ٹیلے پہ چلے گئے، اور پھر ایک کشتی ہم کو دستیاب ہوئی، ایک کشتی ہم کو ملی، اور اس کشتی کے ذریعے سے ہم ایک جزیرے پر جا کر رکے۔ وہ کشتی جزیرے پر جا کر رکی، اور جب کشتی جزیرے پر جا کر رکی تو ہم اس کشتی سے اترے، اور اترنے کے بعد جزیرے میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک ایسا جانور دیکھا، ہم نے ایک ایسا جانور دیکھا جس کے منہ اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں۔ غور سے سنیں، جب جزیرے پر یہ لوگ پہنچے ایک کشتی کے ذریعے سے، حضرت تمیم داری اور دیگر لوگ جو کل ملا کے 30 تھے، جزیرے پر پہنچنے کے بعد ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کے منہ اور پچھلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں اس کا، یعنی اس کو نہ منہ تھا نہ پچھلا حصہ تھا۔ وہ جانور ہم کو دیکھتے ہی ہم سے بات کرنے لگا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں، حضرت تمیم داری کہتے ہیں جب وہ جانور کا اور ہمارا آمنا سامنا ہوا تو وہ جانور ہم سے بات کرنے لگا، اور وہ جانور ہم سے کہنے لگا تم کون لوگ ہو، تم کون لوگ ہو؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس جانور سے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس جانور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جانور کہنے لگا میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ بہت ہی غور سے اس حدیث کو سننے کی کوشش کیجئے تاکہ ہم کو پتہ تو چلے کہ آج دنیا میں دجال موجود ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے پوچھا تم کون ہو تو وہ کہنے لگا کہ میں جاسوس ہوں۔ پھر وہ جانور نے حضرت تمیم داری اور دیگر لوگوں سے کہا تم لوگ میرے ساتھ چلو، اور جب یہ چلے تو اس جانور نے ان 30 لوگوں کو ایک سنسان علاقے میں لے کر گیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں جب ہم اس مقام پر سنسان علاقے میں پہنچے تو ہم کو ڈر لگنے لگا، کہیں ہم کو یہ شیطان کے پاس تو نہیں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن ڈر لگنے کے باوجود ہم اس کے ساتھ چلے، اور جب ہم سنسان علاقے میں پہنچے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو لمبا چوڑا تھا، ہم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو لمبا چوڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، بہت لمبا چوڑا آدمی تھا اور اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں اور پاؤں ٹخنے سمیت زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے، ہاتھ جو ہے پیچھے سے بندھے ہوئے تھے اس چوڑے چکلے آدمی کے، اور پاؤں ٹخنوں سمیت زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس آدمی سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے اس آدمی سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے ہم کو سوال کیا تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب کے ہیں، ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہمارا تعلق عرب سے ہے۔ تو وہ جو جکڑا ہوا تھا آدمی اس نے کہا، کیا کہا کہ دیکھو میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں
کیا تم میرے سوالات کے جواب دو گے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم تیرے سوال کے جواب دیں گے۔ وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص تھا گردن کے پیچھے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس نے کہا میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے سوالات کے جوابات دو گے؟ تو کہا ٹھیک ہے دیں گے۔ اس نے پہلا سوال کیا۔ پہلا سوال کیا کیا؟ آپ لوگ یہ بتائے کہ ملک شام کے شہر کا نخلستان یعنی وہاں کے باغ کیسے ہیں اور اس کے اندر کیا پھل پیدا ہو رہا ہے؟ ان باغات کے اندر پھل کی پیداوار ہو رہی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں وہاں کا نخلستان بہار لیے ہوئے ہیں اور وہاں کا باغ جو ہے پھل دے رہا ہے۔ اس شخص نے ہمارے جواب کو سن کر کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نخلستان میں جو باغ ہے اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ وہ جواب دے رہا ہے، شخص جو سوال کر رہا ہے وہ جواب دے رہا ہے ایک وقت آئے گا یہ جو نخلستان ہے شام کا اس میں جو باغات لگے ہوئے ہیں اس کو پھل نہیں آئے گا۔ اس نے دوسرا سوال کیا مجھے یہ بتاؤ تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ یا تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اس کے اندر پانی ہے۔ پھر اس نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جھیل کا پانی ختم ہو جائے گا، سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا شام کے چشمے کے بارے میں کہ مجھے شام کے چشمے کے بارے میں خبر دو، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ ملک شام میں جو چشمہ ہے اس کے اندر پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اس کے اندر پانی ہے۔ اس نے کہا کیا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہاں میں نے کہا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا اس سے کھیتی ہو رہی ہے؟ حضرت تمیم داری کہنے لگے ہاں اس سے کھیتی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ چشمہ بھی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا، کیا کیا؟ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے چوتھا سوال کیا اس شخص نے مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ، مجھے نبی آخر الزمان کے بارے میں بتاؤ، مجھے ان کے بارے میں خبر دو۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہاں میں ان کے بارے میں خبر دیتا ہوں، وہ مکہ سے مدینہ چلے آئے ہیں، انہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی ہے اور وہ مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اس نے کہا لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ شخص سوال کر رہا ہے، کس کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ ہمارے آخری نبی کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ اس نبی امی کے بارے میں۔ تمیم داری کہہ رہے ہیں کہ میں اس نبی امی کے بارے میں تجھ کو یہ خبر دیتا ہوں، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما چکے ہیں اور وہ پوچھ رہا ہے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے۔ پھر وہ پوچھ رہا ہے جب جنگ ہوئی ہے جیت کس کی ہوئی ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، جیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اب دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب میں میرے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ سوالات پوچھے اور پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگا تم میرے بارے میں پوچھ رہے تھے نا میں کون ہوں، اب میں میرے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح ہوں۔ کیا ہوں میں مسیح الدجال ہوں، اور ایک وقت آئے گا کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی، مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ دجال دنیا میں آج موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کی نشانیاں جب بڑی برپا ہوگی تو اس کو باقاعدہ نکلنے کی اجازت دے گا، نکلنے کی اجازت دے گا۔ وہ کہنے لگا میں مسیح ہوں یعنی مسیح الدجال ہوں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ نکلنے کی اجازت ملنے سے پہلے وہ نکلے گا نہیں، تو کوئی اور دجال کیسے ہو سکتا ہے؟
اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے، دنیا میں دجال موجود تو ہے لیکن وہ کب نکلے گا اور کب ظاہر ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو القاء کرے گا اور جب اللہ اس کو نکلنے کا حکم دے گا تو وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، وہ نکلے گا۔ اور اس نے کیا کہا؟ میں زمین کے اندر پھیل جاؤں گا اور 40 دن میں مکہ اور مدینے کے علاوہ پوری دنیا کی سیر کروں گا۔ دجال 40 دن میں پوری دنیا کی سیر کرے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔ مکہ اور مدینے میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مکے کی سرحد پر مکے کے گیٹوں کے مکے اور مدینے کے گیٹوں کے اوپر فرشتے لگے والے ہوں گے اور وہ فرشتے اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں دجال ہوں اور اللہ مجھ کو حکم دے گا جب ظاہر ہونے کا، میں دنیا میں پھیل جاؤں گا، 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کروں گا لیکن میں مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ ذرا غور کیجئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اپنی لاٹھی ممبر پر ماری زور زور سے، اور ممبر پر مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس روایت کی روح سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ دجال اس دنیا میں موجود ہے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نہ شام کی طرف سے اور نہ یمن کی طرف سے بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے، یعنی دجال نہ شام کی طرف سے نکلے گا نہ یمن کی طرف سے، بلکہ کیا ہوگا؟ بلکہ وہ مشرق کی طرف سے ہے اور مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ اور نکلے گا کہاں سے؟ کس مقام سے نکلے گا؟ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، شام اور یمن کی طرف سے نہیں نکلے گا، جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ ایران اور افغانستان کے جو 20 کا حصہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے، دجال وہاں سے نکلے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ وہ 40 دن دنیا میں رہے گا، 40 دن میں سے 3 دن بڑے ہوں گے۔ اس روایت کو ذرا غور سے سنیں ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور اس کے جو شروع کے 3 دن ہوں گے وہ بڑے ہوں گے اور جو 37 دن ہوں گے عام دنوں کے برابر ہوں گے، عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور اس کا جو ایک دن ہوگا، 3 دن بڑے ہوں گے نا، پہلا جو دن ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال کا پہلا جو دن ہوگا اس دنیا میں وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ آپ نے فرمایا دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور دجال کا تیسرا دن اس دنیا میں 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور پھر 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ آپ ذرا دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دجال کا ایک دن اس دنیا میں 1 سال کے برابر ہوگا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا پیارا سوال کیا۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم 1 دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہے، ہم 1 دن کی نماز پڑھے یا 1 سال کی نماز پڑھے؟ کیا فکر ہے دیکھو صحابہ کرام کو نماز کی۔ دجال کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے رسول دجال سے ڈرا رہے ہیں اور صحابہ کرام کو اس نازک ترین حالات میں بھی کس چیز کی فکر ہے؟ تو نماز کی فکر ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہ 1 سال کا جو دن ہوگا دجال کا پہلا، ہم 1 دن کی نماز پڑھے کہ 1 سال کی نماز ادا کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں 1 سال کی نماز پڑھنا ہوگی اندازہ لگا کر۔
تمہیں 1 سال کی نماز پڑھنا ہوگی اندازہ لگا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، 2-3 منٹ لوں گا بس، اور سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے ساتھ کون کون ہوگا اور دجال کا ساتھ کون دے گا؟ دجال جب نکلے گا خراسان سے تو دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، 70,000 یہودی ہوں گے، اور آج فی زمانہ یہودی دجال کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر یہودی کو انتظار ہے دجال کا کہ دجال اس دنیا میں کب آئے گا اور ہم دجال کے ساتھ اس دنیا کو تہس نہس کریں گے۔ دجال کا ساتھ دینے والوں میں سب سے پہلے کون ہوں گے؟ 70,000 یہودی ہوں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے، دجال کے پیروکار ہوں گے۔ پھر دجال کے پیروکاروں میں اور کون ہوگا؟ 70,000 تو یہودی ہوں گے جب وہ ظاہر ہوگا، 70,000 یہودی ساتھ دیں گے دجال کا۔ دجال کے پیروکاروں میں، دجال کے پیچھے چلنے والوں میں اور کون ہوگا؟ دجال کے پیچھے چلنے والوں میں کافر ہوں گے جو اللہ کا انکار کریں گے، جو اسلام کو نہیں ماننے والے ہوں گے۔ اور کون ہوگا؟ اور دجال کے ساتھ منافق لوگ ہوں گے جو ایمان کو، جو اسلام کو مانیں گے، جو اللہ کو مانیں گے، جو اللہ کے رسول کو مانیں گے، لیکن ان کے ایمان میں نفاق ہوگا، وہ نفاق میں مبتلا ہوں گے۔ وہ اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے دینوں کو بھی ماننے والے ہوں گے، وہ اسلام کے ساتھ دوغلا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ تو دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے، اور منافقوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی کثرت سے ہوں گی دجال کے ساتھ۔ دجال کے پیچھے جانے والوں میں عورتوں کی بھی کثرت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال مدینے کے قریب وادی مرقنات میں آ کر پڑاؤ ڈالے گا اور عورتوں کی زیادہ تعداد اس کی طرف جانے والوں میں ہوگی۔ جب مدینے کے مقام مرقنات میں آ کر دجال پڑاؤ ڈالے گا تو عورتیں بھاگ بھاگ کر اس کی پیروکار بنیں گی، اور آدمی اپنے گھر جائے گا جو سچا مومن ہوگا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، جو سچا مومن ہوگا، جس کو اپنے گھر والوں کی فکر ہوگی، جس کو اپنے ماں کی فکر ہوگی، جس کو اپنے بہن کی فکر ہوگی، جس کو اپنے بیوی کی فکر ہوگی، جس کو اپنے خالہ کی فکر ہوگی، جس کو اپنے پھوپھی کی اور بیٹی کی فکر ہوگی، جو سچا مومن ہوگا، جو پکا مومن ہوگا، جو سچے اور پکے اہل ایمان میں سے ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے گھر بھاگتا ہوا جائے گا، اور جا کر کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ جا کر کیا کرے گا؟ اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بہن کو، اپنی خالہ کو اور اپنی پھوپھی کو کیا کرے گا؟ اپنے گھر میں رسیوں سے بندھے گا۔ رسیوں سے کیوں بندھے گا؟ اس ڈر سے بندھے گا کہ کہیں یہ جو خواتین ہیں، یہ کہیں یہ جو عورتیں ہیں، یہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور دجال کا پاور دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، دجال کے پاور کو دیکھ کر کہیں یہ دجال کے پیروکار نہ بن جائیں۔ گھر کو بھاگتا ہوا انسان آئے گا، اور انسان آ کر کیا کرے گا؟ ان سارے رشتہ داروں کو جو بیوی کی شکل میں ہیں، بہن کی شکل میں ہیں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، پھوپھی اور خالہ کی شکل میں رسیوں سے باندھ دے گا، ڈر کے کہ کہیں یہ دجال کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں یارو، لیکن وقت ہو چکا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال کا غلبہ کس پر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دجال کو اللہ تعالیٰ کیا کیا پاور دے گا، دجال کے فتنے سے کون بچے گا، اور دجال سے فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ دجال سے فتنے کا طریقہ بچنے کا یہی ہے کہ ہم وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے۔ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی آیت نمبر 1 سے 10 تک یاد کی، وہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ اور توکل یہ دجال کے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس اخلاص کے ساتھ ان نشانیوں کو کئی خطبات جمعہ میں نے بیان فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان نشانیوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اور سننے والوں کو نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یا اللہ ہر طرح کے فتنے سے اپنے حفظ امان میں رکھ رب العالمین، جب تک زندہ رکھ ایمان پر، توحید پر اور تیری اطاعت پر اور نبی کی سنت پر زندہ رکھ، اور جب موت دے ہمیں تو اللہ رب العالمین توحید پر، اسلام پر، تیری اطاعت پر اور نبی کی اطاعت پر موت دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔